قرآن پاک کے اس آیت کو بعض لوگ صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور خاص کر کے یہاں پر جو ہے وقف کرنا ہو تو بعض لوگ صحیح سے وقف نہیں کر پاتے ہیں۔ کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیں یا مشدد ہے، آگے وقف ہے، تو یہاں پر وقف کرنے کا کیا طریقہ ہے، بعض لوگوں کو اس کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اور بعض لوگ جو ہے اس لفظ کو صحیح سے ادا بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس کو یہاں پر ہمیں وقف کیسے کرنا ہے، اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، یہ ساری چیزیں بتاؤں گا آگے ویڈیو میں۔ اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں بعض لوگ جو ہے یہاں پر بھی کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم یہاں پر کیسے پڑھیں۔ کیوں کنفیوز رہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیں عین متحرک ہے، دال ساکن ہے، تا مشدد ہے، تو اس وجہ سے لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر ہم کیسے پڑھیں، یہاں پر اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح دیکھیں اس لفظ کو بعض لوگ صحیح سے ادا نہیں کر پاتے ہیں، تو اس کو جو ہے کس طرح ادا کیا جائے گا، کس طرح پڑھا جائے گا، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں یہاں سے لے کر یہ پوری آیت، اس کو بھی بعض لوگ جو ہے صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، بعض لوگ بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ ہے اور یہاں پر ایک مد بھی ہے، تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے، بعض لوگ جو یہاں بھی پریشان رہتے ہیں کہ ہم یہاں کیسے پڑھیں، کیا کریں، تو آپ کو بتاؤں گا آگے ویڈیو میں۔ اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے، تو یہاں پر آپ کو کیسے پڑھنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا آگے ویڈیو میں۔ اور اسی طرح سے آپ یہاں پر دیکھیں یہ پوری آیت، یہاں بھی بعض لوگ کنفیوز رہتے ہیں، خاص کر کے یہاں پر تو زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم یہاں پر کیسے پڑھیں، کیونکہ یہاں پر دیکھیں چھوٹا سا نون بنا ہوا ہے، اور اس کو ہم پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں ثا ہے، یہاں پر جو ہے یہ مشدد ہے ثا، تو یہاں پر بعض لوگ جو ہے صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، بہت غلطیاں کرتے ہیں بعض لوگ، کیونکہ تھوڑا سا یہ مشکل لفظ ہے، یہاں پر اس کو کیسے ادا کیا جائے گا، اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا آج کے اس ویڈیو میں۔ بس آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ بھی آپ بہت ساری چیز اس ویڈیو سے سیکھ کر جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے، یہ 13واں پارے کا 15واں رکوع ہے اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 ہے، یہاں تک ہم پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے تھے۔ آج ہمارا سبق ہے، یہاں سے ہم پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، دیکھیں وقال الشیطان، یہ شیطا، یہ یا لین ہے، شی بعض لوگ کھینچتے ہیں شیطا، تو حروف لین کو کھینچا نہیں جاتا ہے۔ یہاں پر طا، دیکھیں طا حروف مشتعلیہ، اس کو موٹا کریں گے اور اس کو آپ کھینچ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، شیطانو، یہاں پہ مشدد ہے، اس میں غنہ کریں گے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ، دیکھیں بعض جو ہے اس کو بھی صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ قضی، قضی، قاف پیش قو، ضاد زیر ضی، دیکھیں ضی، بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں دی، ضاد زیر دی، دی نہیں ہے ضی۔ قضی الامر لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعدکم وعد الحق ووعدتکم، دیکھیں وعدکم وعد الحق ووعدتکم، آپ سنیں غور سے ہم کیسے پڑھ رہے ہیں۔ جیسے واو زبر ہوا، عین دال تا زبر عت، یہاں پر دال نہیں پڑھیں گے، یہ دال اس تا کے اندر داخل ہو جائے گا، اس کو پڑھیں گے ووعدتکم۔ بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں ووعدتکم، عد نہیں پڑھنا ہے، عدتکم۔ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، دیکھیں فاخلفتکم۔ وما كان لي عليكم من سلطان، دیکھیں علیکم یہاں پر ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ ہوگا، نون ساکن کے بعد سین ہے۔ علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ یہاں پر دیکھیں حروف مدہ کتنا ہے، یہاں الف مدہ ہے، یہاں واو مدہ ہے، یہ بھی واو مدہ ہے، یہ یا مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ سب نہیں معلوم ہے کہ حروف مدہ کیا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، تو وہ لوگ اس میں بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کیسے پڑھیں گے، فلا کھینچیں گے، جہاں بھی حروف مدہ ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں فلا تلومونی ولوموا، کتنا یہ سب کھینچ کے پڑھنا ہے۔ جن لوگوں کو یہ سب نہیں معلوم ہے وہ لوگ کیسے پڑھیں گے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اس طرح پڑھیں گے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جہاں جہاں حروف مدہ ہے اس کو آپ کھینچ کر پڑھیں ایک الف کے برابر۔
جیسے آپ سن لیں پھر ایک بار، جیسے آپ ایک بار پھر سن لیں، فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. تو میں نے کیسے پڑھا؟ بالکل آپ کو ایسے ہی پڑھنا ہے. جیسے دیکھیں بمصرخکم، بمصرخکم، را باریک کریں گے، خا کو موٹا کریں گے، بمصرخکم وما انتم. دیکھیں یہاں پہ غنہ کریں گے، نون ساکن کے بعد تا ہے، اور یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد با ہے، تو یہاں بھی غنہ کریں گے، یہاں بھی غنہ کریں گے. وما انتم بمصرخی. یہاں پر دیکھیں جب وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ بمصرخی، خی، اس طرح سے اس یا کو جو ہے زبر کو ساکن کریں گے، تشدید کو باقی رکھیں گے، بمصرخی. اس طرح سے ہم یہاں پر وقف کریں گے. اور اگر آپ کو یہاں وقف نہیں کرنا ہے، آپ کی سانس لمبی ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ وما انتم بمصرخی انی. تو پھر خیہ رکیں گے تو خی، اور ملا گئے تو خیہ. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. دیکھیں ان الظالمین، یہاں نون صدر غنہ کریں گے، یہاں وا ہے، ان الظالمین لهم عذاب. یہاں دیکھیں عین ہے، یہاں پر حمزہ ہے، تو اس میں آپ کو فرق کرنا ہے. یہاں پر عذاب، یہاں علیم. علیم بعض جو ہے کیا پڑھتے ہیں؟ علیم، یہاں عین نکال دیتے ہیں، بعض یہاں حمزہ پڑھ دیتے ہیں. تو آپ ایسا کریں گے تو یہ غلط ہے. آپ کو پڑھنا ہے عذاب علیم. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. دیکھیں اسلام کو سوال سے ملائیں گے، واو نہیں پڑھیں گے، نہ اس الف کو پڑھیں گے، نہ اس الف لام کو پڑھیں گے. آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم. دیکھیں بإذن ربہم تحیتہم فیہا سلام. دیکھیں اس کو پڑھیں گے تحیتہم فیہا سلام. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرہ. دیکھیں میں نے کیا بتایا تھا کہ بعض لوگ جو یہاں پر صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو یہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں بار بار غنہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا ہے، اخفا کریں گے، یہاں بھی تنوین کے بعد حروف اخفا ہے، یہاں بھی تنوین کے بعد حروف اخفا ہے، یہاں بھی تنوین کے بعد حروف اخفا ہے. تو یہاں جگہ جگہ غنہ کرنا ہوتا ہے، تو بعض لوگ جو ہے غنہ نہیں کرتے ہیں، بس ایسے ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں. تو آپ کو اس سب کا خیال رکھنا ہے. جسے دیکھیں ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرہ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت. اب یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد حمزہ ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا. یہاں دیکھیں تنوین کے بعد واو، تو یہاں پر ادغام ہوگا. طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. تو اس طرح سے ہم یہاں پڑھیں گے. اب دیکھیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ جن لوگوں نے ہمیں نیا نیا جوائن کیا ہو، انہیں یہ سب معلوم نہ ہو کہ اظہار کیا ہے، اخفا کیا ہے، ادغام کیا ہے، اقلاب کیا ہے. تو اگر آپ لوگ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو آپ اسی کورس کو، اسی سیریز کو آپ پارٹ 1 سے پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ سب جان جائیں گے کہ یہ ادغام، اظہار، اخفا کیا ہے. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. اب دیکھیں یہاں پر بھی بعض لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم یہاں کیسے پڑھیں. تو یہاں پر دیکھیں اس واو کو نہیں پڑھا جائے گا، اس حمزہ کو پڑھا جائے گا. اس حمزہ ساکنہ ہے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے تُؤْتِي. اور یہاں پر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ یا مدہ کے بعد حمزہ ہے، اور حمزہ اکلہا میں ہے، تو یہاں مد منفصل ہوگا. یہاں دیکھیں چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے. تو کیوں بنا ہوا ہے؟ کیونکہ تنوین کے بعد حرف با ہے. جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو وہاں پر یہ چھوٹا سا میم آپ کو نظر آئے گا، اور یہ میم پڑھا جائے گا. اس کو پڑھیں گے حینم بِإِذْنِ رَبِّهَا. یہاں پر ہوگا اقلاب کیونکہ تنوین کے بعد با ہے. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ.
देखिए यضरिबुल्लाह, इसको मोटा पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर पेश है। वयضरिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून वमसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत। अब देखें ये कितने मुश्किल अल्फाज हैं। अब जिन लोगों ने कुरान पाक सही से पढ़ना नहीं सीखा है वो लोग यहाँ पर बहुत गलतियाँ करेंगे, सही से नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि देखें कहीं सा है, कहीं शीन है, और यहाँ देखें तनवीन के बाद इख्फा, हुरूफ इख्फा है। तो ये सब का लिहाज रख के में पढ़ना है। और ख़ास करके यहाँ पर आप देखें जो छोटा सा नून है इसको कैसे पढ़ेंगे। देखिए खबीसती निज, देखिए ख ज़बर ख, बा या ज़ेर बी, खबी सा ज़बर सा, खबीसा, ता ज़ेर ती, खबीसती, नून जीम ज़ेर निज, इस नून को इस जीम से मिलाएंगे, निज, ता सा पेश तुस, निज तुस, सा ता ज़बर सत, निज तुस्सत। देखिए सा है, बाज लोग क्या पढ़ते हैं तुस्सत, निज तुस्सत, तो ये सी नहीं है। यहाँ पर भी देखें सा है, यहाँ पर भी देखें सा है। तो ये जहाँ सा हो वहाँ नरमी से पढ़ें, जहाँ शीन हो वहाँ आप शीन की आवाज़ निकालें। तो आप सुनिए गौर से कैसे पढ़ेंगे। कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत, खबीसतिन इज्तुस्सत, इस तरह पढ़ेंगे हम यहाँ पर। खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फौक़िल अर्द। अब अगर आपको यहाँ से पढ़ना पड़ जाए इस अलिफ से तो इस नून को फिर नहीं पढ़ेंगे, फिर हम इस अलिफ को पढ़ेंगे, इसको इस पर लगाएंगे ज़ेर, इस पर लगाएंगे पेश, क्योंकि यहाँ पर देखें तीसरे हरफ पर पेश है। इसको पढ़ेंगे उज्तुस्सत, उज्तुस्सत मिन फौक़िल अर्दि मा लहा मिन क़रार युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين। واو زبر وا یا پیش یو ویو، ضاد لام زیر ضل ویضل، لام لام پیش لغ، اس لام کو موٹا پڑھیں گے، ویضل، لام کھڑا زبر لا، ویضل اللہ، ہا وا پیش ہو، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ۔ تو اس کو ایسے پڑھیں گے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ ہمارا 16واں رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ جب تک آپ لوگ اچھے سے پڑھیے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔